سورہ بقرہ آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اذا جب، لقو ملے وہ، الذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو کہیں وہ، آمنا ہم ایمان لائے، واہ اور اذا جب، خلو جدا ہوں، الا طرف، شیاطینی شیطانوں، ہم اپنے، قالو وہ کہیں، انا بے شک ہم ہیں، مع ساتھ، کم تمہارے، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالی عز و جل ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ بے دینوں کی فریب کاری سے ہوشیار رہنے کا حکم ہے اس آیت میں، کہ انسان یاد رکھے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاری سے ہوشیار رہیں، ان کی جو ہیں وہ ایسی باتوں سے جسے چکنی چپڑی باتیں کہتے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ایک تفصیلی مضمون بیان فرمایا ہے جس میں آیت نمبر 120، 118، 119 اور 120 یہ تینوں آیات ہیں، اور اس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ مضمون سارا بیان ہوا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اس طرح علماء نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالی عز و جل جو ہے جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائیں بلا شبہ سراسر ضرور جو ہے اس میں وبا ہے، وبال ہے، نقصان ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف بلائے تو انسان جو ہے ان کی تعویلوں پر کان نہ دھرے، چاہے وہ جو جماعت بھی ہو، ان سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ جو ہے ایمان جو ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اس جیسے راعی ہوتا ہے اپنے بکری، اپنی جتنا چرواہا اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح انسان اپنے تمام خیالات کی حفاظت کرے، اس چرواہے کی طرح اپنے ایمان اور تمام شاخوں کی جو ہے وہ کیا کرے، حفاظت فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت گراں ہے، عزیز علیہ ما
عنتم، کہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو ہے مومنوں پر مہربان ہے، بہت شفیق ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیاطین سے کفار سے وہ سردار مراد ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء اور مذاق کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہو اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملیں۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے ان کی تعریف کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور پیشوایان دین جو پیشوا ہیں، امام ہیں، ان کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء اور صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر باتیں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے، اور مذہبی حلیہ اور وضاقتہ دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہم السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، یوں ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کی بے ادبی گمراہی ہے۔ اس طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، ورنہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔